رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ تین کام ضرور کر لینا۔ رمضان کے سارے مہینے دعائیں قبول ہوتی رہے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، یہ تین کام کرتے ہی مل جائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ تین کام کر لیتا ہے، پورا سال اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اگلا پورا سال اس کے گھر کو اللہ مال دولت سے بھر دیتا ہے۔ جو بندہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ تین کام کرے گا، کبھی بھی پورا سال اس کی جیب سے پیسہ ختم نہیں ہوں گے، دولت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بڑا خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک راز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور لوگ تو انتظار میں ہیں کب ہمیں موقع ملے اور کب ہمیں یہ تین کام کریں تاکہ ہم اگلا پورا سال خوشحال رہ سکیں۔ اگر آپ بھی اگلا پورا سال خوشحال رہنا چاہتے ہیں، رمضان مبارک کی برکتیں رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق کو آتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ تین کام ضرور کر لینا، کیونکہ یہ تین کام کرنے سے بڑی سی بڑی حاجت بھی ہو تو اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ بڑا سے بڑا دکھ تکلیف ہو تو اللہ اس کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے جس نے یہ عمل کیا یا جس کے گھر میں تین کام کیے گئے، اللہ تعالیٰ گھر والوں کو مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ جو شخص اپنی قسمت کو بند تالے کو کھلوانا چاہتا ہے، جو اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، رمضان میں اپنے دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، کسی بھی مشکل میں ہے اس سے نجات چاہتا ہے، مقروض ہے قرض سے نجات چاہتا ہے، کسی غم میں ہے غم کو دور کرنا چاہتا ہے، کسی پریشانی میں ہے پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ تین کام لازمی کریں، کیونکہ شعبان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتی برکتیں چھمچھما بارش کی طرح برس رہی ہے۔ شعبان کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے گھر سے مشکلات پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، آپ کے مسائل جتنے بھی ہیں، پہاڑ جتنے رکاوٹیں بندشیں ایک دن میں ختم ہو جائیں، تو ماہ رمضان مبارک سے پہلے یہ تین کام لازمی کر لینا۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس گھر میں یہ تین کام کر لیے جائیں گے، یہ تین چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیے جائیں گے، ان اعمال کی برکت سے پورا سال اس گھر میں نہ تو بے برکتی آئے گی، نہ ہی بے سکونی آئے گی، نہ ہی گھر والی مسائل پیدا ہوتے ہیں، بلکہ گھر کے تمام افراد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، گھر کا صرف ایک فرد بھی پڑھ لے، گھر کے باقی تمام افراد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں عورت پڑھ لے تو اس کا شوہر بھی کامیاب، اس کی اولاد بھی کامیاب، اگر اولاد پڑھ لے تو ماں باپ بھی کامیاب اور وہ خود بھی کامیاب۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے۔ یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے لا علاج بیماریوں کو شفا عطا فرمائی۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں غربت تنگ دستی نے ڈھیرے ڈال رکھے تھے، سالوں سے لاکھوں کی کوششیں باوجود جن گھروں میں رزق دولت کی کمی تھی، یہ تین اعمال کرتے ہی رب نے کامیابی کے سارے دروازے کھول دیے، اتنا رزق عطا فرمایا سنبھالتے تھک گئے، لیکن رب کی رحمتوں برکتوں میں کمی نہ آئی۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی بندہ مجبور لاچار ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، نظر بد حسد نے آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا، آپ کی مشکلات ہر دن بڑھتی چلے جا رہی ہیں، ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود بھی کہیں سے کوئی خوشخبری نہیں آ رہی، ایسے حالات میں جب دنیا میں خود کو اکیلا سمجھو، جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، تو گھر کے خاموشی کونے میں بیٹھ کر یہ تین چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ اللہ ایسا خاص کرم فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ تقدیر کے بند تالے کھلوانے کا ایک ایسا راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ بھی کھلے آنکھوں سے رب کی رحمتوں برکتوں کی معجزات اور کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھیں اور کامیابی کو آتا ہوا خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے
کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے اولاد آپ کا کہا نہیں مانتے، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ کو کوئی بھی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو۔ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہے۔ جس کام کے شروع میں توس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں رحمت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لے، توس تسمیہ بھی پڑھ لیا، اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روض رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ اب استغفار بہت سارے ہیں، آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے استغفار کر لیں، کیونکہ استغفار کرنے سے فوراً دعا قبول ہوگی، گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ان 3 کاموں کے ذریعے جو بندہ بھی اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ پورا سال کامیابی رہتا ہے۔ اب موقع ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے آسان ہوتی ہے۔ استغفار کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے اچھی طرح سمجھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ 313 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو بندہ آپ گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے عہد کر لیتا ہے آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، کسی کو تکلیف پریشانی نہیں دوں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، چغل خوری نہیں کروں گا، جو بندہ گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ پھر راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہے، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جب آپ 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھ لیں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ کون سا؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک ایسی دعا پڑھنی ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کے لاڈلی تسبیح ہے، جو اللہ کے حبیب کے لاڈلے کلمات ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا، یہ کلمات پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟
جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے۔ یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کے ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ سے اس دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجیے گا، یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، آپ کے مقاصد کو، آپ کی کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے آخری نمبر پر الحمدللہ رب العالمین یعنی الحمدللہ یا رب کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، جو آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آج آپ نے الحمدللہ یا رب کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ یا رب ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا رب دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا رب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ یا رب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا، جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے زیادہ نوازتا چلا جاتا ہوں۔ جو بندہ میری ناشکری کرتا ہے، میری نعمتوں کو قدر نہیں کرتا، اس سے ساری نعمتیں چھین لیتے ہوں اور اسے در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ پر ہمیشہ اپنا کرم نوازیاں برقرار رکھے، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جب آپ نے 11 بار الحمدللہ یا رب کو پڑھ لیا، تو اب آپ نے آخر میں 3، 7 یا 11 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ آپ کے نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہوا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس کی فضیلت و برکت سے آپ کے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کے بندشیں ٹوٹ جائے گی اور کامیابی کا آپ کو مقدر ہوگی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ تو میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو کسی بھی طرح کی مشکل میں پریشانی کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں، آپ کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے اور اتنا قرض ہے اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اپنے تمام بہن بھائی سے گزارش کر رہا ہوں، ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی بندش، کوئی رکاوٹ ہے، وہ بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، جب آپ عمل کی شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنے حاجات مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، جو آپ یہ عمل مکمل کر لیں، تو آپ نے آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے، اور آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور اپنا کرم فرمائے گا، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہمارے تمام مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعائے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔